نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين الحنين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد فرقان الحميد: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل انما انا بشر مثلكم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستیم میانے دو کریم. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید فرقان الحمید: ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ و اہل بیتہ وبارک وسلم. اللہ رب العزت کا بے حد و حساب شکر کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے سرفراز فرمایا. یہ رب ذوالجلال کا ہم پہ فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ ہم سب بعد از نماز مغرب محفل جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں. دعا کریں رب ذوالجلال ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. کم و بیش 2 سال کے بعد مجھے ایک مرتبہ پھر آپ کے اس علاقے کی اس مرکزی مسجد میں حاضری کا شرف اور اعزاز میسر آ رہا ہے. یقیناً درمیان میں خلا رہا ہے، کچھ میری سستیوں کی وجہ سے، کوتاہیوں کی وجہ سے. برادر اکبر محسن و مربی حضرت علامہ عرفان صدیقی حافظہ اللہ کا کئی بار اصرار رہا کہ میں ان کی طرف رجوع کروں، مگر اپنی کچھ بشری مصروفیات کی وجہ سے میں نہیں آ سکا. میں ایک تو اس 2 سالہ خلا کی وجہ سے آپ سے معافی مانگتا ہوں. انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ میرا اپنا گھر ہے، حاضری ہوتی رہے گی. میں اسٹیج پر موجود تمامی حضرات علماء کرام کا، آپ بزرگوں کا، جوانوں کا، بچوں کا، اہل علاقہ کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس خوبصورتی کے ساتھ اس مختصر سے وقت میں نبی رحمت کے میلاد پاک کی اس محفل کا اہتمام کیا. رب ذوالجلال آپ کی اس جملہ کاوش کو قبول فرمائے. میں نے ایک سورہ آل عمران کی 6 آیت اور ایک سورہ الکہف کی 110 نمبر آیت، یہ 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ایک آیت ہے قل انما انا بشر مثلکم. اس آیت کے تحت جو موضوع بنتا ہے وہ ہے بشریت مصطفیٰ. دوسرا موضوع ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اس آیت کے ذیل میں جو موضوع بنتا ہے وہ ہے کیف یشاء اور کما تشاء کی حقیقت. اگر آسان کروں دوسری آیت کا موضوع بنتا ہے عظمت انسان اور شان محبوب رحمان. اب آپ جو موضوع چاہیں دونوں میرے معیار کے ہیں، ممکن ہے آپ اس کو پسند کریں نہ کریں، لیکن یہ بات وعدہ کے مطابق ہے کہ انشاءاللہ ہلکی بات میں اپنے ایوان سے نہیں کروں گا. جو میرا منہج اور طریقہ ہے میں اسی کے مطابق گفتگو کروں گا. اب آپ بتائیں بشریت مصطفیٰ یا پھر کیف یشاء اور کما تشاء؟ بولیں. آپ سے نہیں پوچھا، آپ سے
آپ سے نہیں پوچھنا، ان سے پوچھنا ہے، علماء سے نہیں پوچھنا۔ آپ بتائیں، آپ اہل علاقہ ہیں، میں آپ کا مہمان ہوں، مہمان نوازی کا حق ادا کرنا چاہتا ہے، تو بتائیں، جو سمجھ آ جائے سمجھنا آپ نے ہے۔ اچھا چل، ماشاءاللہ، دونوں موضوع ایسے علمی نوعیت کے ہیں، چلیں کوشش کرتے ہیں کہ دونوں کو ایک موضوع میں سمیٹ سکیں۔ دیکھیں رب ذوالجلال نے سورہ آل عمران کی 6 آیت میں حضرت انسان کو ملنے والے ایک وصف کا ذکر کیا، کمال کا، اپنی بارگاہ سے ملنے والے شرف اور اعزاز کا ذکر کیا۔ 4 وصف ہیں جو اللہ نے حضرت انسان کو عطا کیے تخلیق کے مراحل میں۔ جب اللہ نے حضرت انسان کو پیدا کیا، فرمایا انسان تجھے پیدا کرنے کے لیے میں نے پہلا شرف، اعزاز، کمال یہ عطا کیا کہ جب تجھے تخلیق کرنے کی باری آئی، فرمایا خلقت بیدی، اے حضرت انسان اپنے سر کے بالوں سے پیر کی انگلی تک اپنے جسم پر ایک مرتبہ نظر ڈال، یہ تیرا وہ وجود ہے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ کن سے پیدا کیا ہے؟ اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ میں اور آپ علماء سے سنتے ہیں اللہ تو ہاتھوں سے پاک ہے، وہ تو جسم سے پاک ہے، وہ نسبتوں سے پاک ہے۔ آپ تعیین نہیں کر سکتے کہ اللہ صرف آسمان میں ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ صرف زمین میں ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ صرف مشرق میں ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ صرف مغرب میں ہے۔ آپ اس کی تخصیص نہیں کر سکتے، تعیین نہیں کر سکتے۔ زمین و آسمان کی کائنات میں رب کا تصرف، شان یہ ہے وہ ہر جگہ ہر حال میں موجود رہتا ہے۔ کوئی شے اس کے تصرف سے خالی، اس کے دائرہ قدرت سے خالی، اس کی احاطہ قدرت سے خالی، وہ ہر جگہ ہر حال میں ہر لمحہ موجود ہے۔ لیکن وہ رب جو جسم سے پاک ہے، اعضاء سے پاک ہے، جب حضرت انسان کو پیدا کرتا ہے فرماتا ہے انسان میں نے تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اس نے ہمیں ہاتھ سے کیسے بنایا؟ علماء فرماتے ہیں اس کی سادہ سی توجیہ ہے، انسان کے جسم میں یہ جو 2 ہاتھ ہیں، یہاں توجہ رکھیں، یہ جو 2 ہاتھ ہیں، یہ بازو، یہ قوت کا، طاقت کا، اس کے کمال کا مظہر ہیں۔ مثلا میں نے کوئی کام کرنا ہو، میں کسی چیز کو اٹھانے کے لیے اپنے ایک ہاتھ کی قوت لگاتا ہوں، اگر وہ چیز نہ اٹھے تو پھر میں اپنے دونوں ہاتھوں کی قوت لگاؤں گا، پھر دونوں ہاتھوں کی طاقت کو، قوت کو، کمال کو جمع کر کے میں کسی وزنی چیز کو اٹھاؤں گا تو انسانی جسم میں یہ جو ہاتھ ہیں یہ طاقت کا، قوت کا، اس کے کمال کا مظہر ہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا بلا تشبیہ و بلا مثال، اے حضرت انسان جس طرح تیرے ہاتھ طاقت کو، قوت کو بیان کرتے ہیں، اسی طرح جب میں نے اپنی پوری ربوبیت کو، ساری قدرت کو، قدرت کے تمام مظاہر کو، الوہیت کے تمام مراکز کو جمع کیا، اے انسان اپنی کل ربوبیت کو جمع کرنے کے بعد میں نے تجھے جب پیدا کرنا چاہا اپنی ساری شانوں کو جمع کیا اور تجھے اپنی پوری شان کے ساتھ بنایا۔
تجھے اپنی پوری جس طرح انسانی ہاتھ قوت کے لیے ہیں تو اس کے ہاتھوں سے مراد اس کی پوری شان ہے. اس نے انسان کو اپنی پوری شان کے ساتھ بنایا. دیکھیں نتھیاں کی سرزمین ہے. آپ کی ایک بات میں ساری دنیا میں سناتا ہوں, ساری یہ حافظ صاحب گواہ ہیں. میں نے اس میلاد کے مہینے میں جہاں اتحاد کا, باہمی یگانگت کا اور محبت کا درس دیا ہے. تار ایشو کر رہی ہے, یہ ارتھ بھی مار رہا ہے. کوئی بات نہیں, سیٹ کر لیں ایک بار, درود پاک پڑھ لیں. نہیں اب ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. واہ کوئی بات, چلیں ٹھیک ہے, اس کی آواز پھر تھوڑی کم کر دیں. ہوتا رہتا ہے, یہ ٹیکنیکل ایشو ہے, الیکٹرانک آئٹم ہے. انسان سارے ماشاءاللہ مرحبا مرحبا. تو سامعین محتشم, اللہ نے حضرت انسان کو پوری, ایک بار بولیں, پوری شان کے ساتھ بنایا. انسان کے جسم کی پوری قوت اس کے بازوؤں میں ہے, تو بازو استعارتاً مراد ہیں. فرمایا انسان جس طرح تیری پوری قوت, شان, طاقت, تصرف, کمال تیرے بازوؤں میں ہے, اس طرح میں نے جب تجھے بنایا اپنی پوری شان کے ساتھ بنایا. پھر جب انسان کو بنا لیا فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, نہیں, هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ یشاء. پھر جب بنا لیا تو دوسری شان کیا عطا کی, فرمایا پھر میں نے راہ میں مادر میں تیری صورت کو بنایا. کیا کیا؟ تیری, یہ جو آپ چہرے دیکھتے ہیں یہ کہاں بنے ہیں؟ ماں کے. فرمایا پھر میں نے تیری صورت کو بنایا, جسم کو بنایا, اعضاء کو بنایا, اور کہاں پہ بنایا؟ ماں کے. اور کیف یشاء, جیسے چاہا ویسے بنایا. میں ایک عقیدے کی بات بتاتا ہوں. یہ جو آنکھ جس سے ہم دیکھتے ہیں یہ کہاں بنی؟ یہ کان جس سے ہم سنتے ہیں کہاں بنے؟ یہ زبان جس سے ہم بولتے ہیں کہاں بنی؟ یعنی وہ آنکھ جس سے ہم دیکھیں وہ بنی ماں کے پیٹ میں, کان جس سے ہم سنیں وہ ملے ماں کے پیٹ میں, زبان جس سے ہم بولیں وہ ملی ماں کے پیٹ میں. آپ نے کبھی دیکھا ہو کوئی بنا آنکھ کے دیکھتا ہو؟ بولیں. کبھی آپ نے سنا ہو کوئی بنا کان کے سنتا ہو؟ کبھی آپ نے بولا ہو کہ کوئی بنا زبان کے بولتا ہو؟ کیوں؟ بولنے کا تعلق زبان سے, دیکھنے کا تعلق, سننے کا تعلق کان سے. ان کے بغیر کوئی دیکھ سن اور بول. مگر میں وہ وقت نہ آپ کو بتاؤں جب ہم نے بنا آنکھ کے دیکھا بھی تھا, بنا کان کے سنا بھی تھا, اور بنا زبان کے ہم نے بولا بھی تھا. آئیں عالم ارواح کا وہ وقت جب رب نے ہماری روحوں کو جمع کیا, فرمایا الستُ بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس وقت ہماری آنکھ نہیں تھی مگر بنا آنکھ کے ہم نے رب کو دیکھا تھا. ہمارے کان نہیں تھے مگر بنا کانوں کے اس کا بولنا ہم نے سنا تھا. زبان نہیں تھی مگر بنا زبان کے ہم نے بولا تھا. قالوا بلا, حق ہے
تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا رب ہے۔ اب سننے دیکھنے کا بولنے کا تعلق جن عضو سے ہے، ہم نے ان کے بغیر بولا بھی دیکھا بھی سنا بھی، عقل بڑی عیار ہے۔ نتھیاں والوں درس ختم ہو جائے ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ عقل اعتراض کرے بھائی تم یہاں نتھیاں میں، آقا مدینے میں، زمانی فاصلہ، مکانی فاصلہ، علاقوں کی حدوں کا فاصلہ، آقا مدینے میں ہیں، تم یہاں پہ ہو، بند کمرے میں کوئی بولے باہر والا سن نہیں سکتا، کیوں کر اور کیسے ممکن ہے کہ مدینے میں آقا تمہارا درود سنیں گے؟ میں سادہ سا جواب دیتا ہوں، بھیا تجھے معلوم نہیں ہے بولنے کا تعلق زبان سے، سننے کا تعلق کان سے، دیکھنے کا تعلق آنکھ سے۔ رب وہی ہے، اس کا تصرف وہی ہے، اس کی طاقت وہی ہے، اس کی قدرت وہی ہے، اس کی الوہیت وہی ہے۔ جو رب بنا آنکھ کے ہمیں اپنا آپ دکھا سکتا ہے، بنا زبان کے ہم سے بلوا سکتا ہے، بنا کان کے ہمیں سنوا سکتا ہے، وہ رب آج بھی وہی ہے، اس کی طاقت تصرف قدرت بھی وہی ہے۔ وہ اگر چاہے آج بھی ہمارا یہاں پڑا ہوا درود مدینہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچا بھی سکتا ہے۔ کیوں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، ہم یہاں پہ پڑھیں، ہم یہاں پہ پڑھیں، وہ وہاں پہ سنیں، ان کی اعلیٰ سمات پہ۔ اس شہزادے نے مجھے بتایا ہے کہ زندہ اس بچے نے مجھے بتایا کہ ساؤنڈ والا نہیں ہے، میں جب تھوڑا اونچا بولتا ہوں تو یہ چیختا ہے، محسوس کیا ہے آپ نے؟ تو اب یہ گلا بڑا کھینچ رہا ہے، لیکن اس کی محبت ہے، میں بول رہا ہوں، تو آپ تھوڑی شفقت فرمائیں۔ تو دیکھیں نا، آنکھ تو ملی ماں کے پیٹ میں، کان ملے ماں کے پیٹ میں، زبان ملی ماں کے پیٹ میں، لیکن اس کے بغیر بھی ہم نے دیکھا تھا، سنا تھا اور بولا تھا۔ تو فرمایا میں نے تمہیں جسم صورت آزاد دیے، کہاں؟ ماں کے پیٹ میں، کیف یشاء جیسے چاہے۔ پھر جب یہ دو شانیں عطا کر دی، تیسری شان کی باری آئی، فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اے حضرت انسان تجھے صورت دینے کے بعد، میں نے 90 دن گزرنے کے بعد ماں کے پیٹ میں تیرے جسم میں اپنی روح میں سے روح پھونکی۔ آج جو نوجوان ہے یونیورسٹیز کالجز میں پڑھنے والا، وہ عقل پر، دلیل پر، تحقیق پر، مشاہدے پر، تجربے پر اپنے عقیدے کی بنیاد رکھتا ہے۔ ہم بزرگ لوگوں کے ماننے والے ہیں، کسی نے کہا ایسا، ہم نے کہا ایسا، کسی نے کہا ویسا، ہم نے کہا ویسا۔ ہم اپنے اکابرین پر، سواد اعظم پر بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں، لیکن آج کا نوجوان تجربے پر، تحقیق پر، دلیل پر، مشاہدے پر اپنے عقیدے کی بنیاد رکھتا ہے۔ آج کا نوجوان لیلن کی، سٹیلن کی، کالماس کی بات کرتا ہے، وہ میڈیکل سائنسز کی، فزیکل سائنسز کی، بائیولوجیکل سائنسز کی بات کرتا ہے۔ آج کا نوجوان یہ بات کرتا ہے، دیکھو سائنس اتنی ترقی کر گئی، اتنا کمال حاصل کر گئی، اتنی قوت اور عروج پا گئی کہ سائنس ترقی کرتے کرتے جینیاتی تبدیلیوں میں اس قدر رتبہ مقام پا گئی ہے کہ آج وہ انسانوں کے کلونز بنا رہی ہے، چاند پر قدم رکھ رہی ہے، روز بروز نئی نئی تحقیقات کر رہی ہے۔ میں سادہ سی عرض کرتا ہوں، دنیا ترقی کرتے کرتے جس بھی مقام پر پہنچ جائے، انسان عروج، کمال، طاقت، قوت جس قدر پالے، انسان کے سارے وجود میں جو طاقت ہے وہ روح ہے، جو روح اسے رب نے عطا کی۔ رب کی روح نکل جائے، جسم پڑا ہوتا ہے، مکھی بھی ناک سے اڑا۔ طاقت تو یہ ہے روح کے بغیر کام کر کے دکھاؤ۔ بولیں کیوں؟
روح کے بغیر ہاتھ کی ایک انگلی ہلا کے دکھاؤ، اپنے ناک پر بیٹھی مکھی بھی ہلا، اس کا مطلب ہے انسان کا جتنا کمال ہے اس کے پیچھے شرف اور اعزاز اس روح کا ہے جو رب کی عطا ہے۔ اب یہ 3 خصلتیں عطا کر دی، دامن محبت پھیلائیے۔ چوتھی خصلت سے پہلے رب کا حسن انتخاب دیکھیے۔ فرمایا اے انسان، جب تجھے چوتھی شان عطا کرنا چاہی یوں ہی عطا نہیں کر دی، فرمایا والتین، انجیر کی قسم، والزیتون، زیتون کی قسم، وطور سینین، سینا کے پہاڑ طور کی قسم، وہذا البلد الامین، مصطفیٰ جس شہر میں تو رہتا ہے اس امن والے شہر مکہ کی قسم۔ یہ 4 قسمیں کھا کر جواب قسم کے طور پر فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اے انسان تجھے یہ شرف اعزاز عطا کیا کہ تجھے اپنی بارگاہ سے احسن تقویم بنا کر بھیجا۔ کیا بنا کے بھیجا؟ احسن تقویم۔ یہ 4 شانیں اللہ نے انسان کو عطا کی ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو یہاں ایک محبت کی بات کروں، آپ کی اجازت ہے؟ رب نے انسان کو کیا بنایا؟ احسن۔ ہارون الرشید اپنی زوجہ کے ساتھ اپنے محل پر کھڑا تھا، چھت پر۔ میرے استاد صاحب علامہ سیف الرحمن چشتی رحمہ اللہ یہ بات سناتے تھے، آپ فرماتے تھے وہ اپنی بیگم زبیدہ خاتون کے ساتھ چھت پر تھا، چاند 14ویں کا روشن تھا۔ زبیدہ بیگم نے چاند کو دیکھتے ہوئے کہا ہارون ذرا بتا تو صحیح میں زیادہ خوبصورت ہوں یا چاند زیادہ خوبصورت ہے؟ کون زیادہ خوبصورت ہے؟ اب ہارون الرشید نے اپنی بیگم کو دیکھا ہوا تھا، کہہ اٹھا بیگم ناراض نہ ہونا، چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ کیا کہے؟ چاند۔ ہارون الرشید نے جب یہ جملہ کہا نا بیگم ذرا ناراض ہوئی، کہنے لگی ہارون تجھے نہیں پتا میں زیادہ خوبصورت ہوں۔ ہارون کہ وہ دیکھ نا روشن ہے، وہ تجھ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ جب 2-3 بار تکرار ہوئی نا، خلیفہ تھا جلال میں آیا، کہتا ہے اگر تو چاند زیادہ خوبصورت نکلا تجھے طلاق۔ جب یہ جملہ کہا نا زبیدہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ صبح ہوئی، سارا افتاء فتوہ لکھنے والا مفتی اور اس کا پورا مرکز محل میں بیٹھ گیا۔ اب وہ بحث کر رہے ہیں۔ اب وہ کبھی چاند کو دیکھیں، چاند کا حسن دیکھیں، سراپا دیکھیں، نگہت دیکھیں، نور دیکھیں۔ اب شام تک جب کوئی نہ بن سکا، انہوں نے یہ رائے قائم کر لی لکھنے سے پہلے یار جو بھی بات ہے چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ کیا زیادہ خوبصورت ہے؟ اب چاند زیادہ خوبصورت نکلا تو زبیدہ کو کیا ہوئی؟ طلاق۔ اب انہوں نے مشورہ کیا اگر تو فتویٰ ابھی ہارون کو دیں، ہارون خلیفہ ہے، دونوں صورتوں میں اس نے ناراض ہم پہ ہونا ہے، ہم کیا کریں؟ بیوی بچے، ہارون ناراض، بیوی اس کے عقد سے نکلے، بیوی ناراض، دونوں کو ہم ناراض کر نہیں سکتے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں ایسا کرو مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، بعد میں فیصلہ کریں گے کیا کرنا ہے۔ مفتی مصلی امامت پر کھڑا ہونے لگا، بہلول دانا جسے مجذوب کہتے ہیں وہ دوڑتا ہوا آیا، مفتی صاحب کو ارے کیا، خود مصلی پر کھڑا ہوا، اللہ اکبر کہہ کر مغرب کی نماز شروع کر دی۔ چونکہ قرات بالجار تھی، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ 3 پڑھتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم۔ کیا کہتا ہے؟
لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم. مفتی کہتے ہیں اللہ اکبر، لقمہ ہوا، وہ پھر شروع کرتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا القمر فی وہ پھر لقمہ دیں، پھر کہے لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم. جب تیسری بار لقمہ دیا اس نے چہرہ پھیرا اور کہنے لگا میں تمہیں کہتا ہوں چاند زیادہ خوبصورت ہے، تم کہتے ہو نہیں. کیوں؟ رب نے فرمایا تم زمین و آسمان کی ساری مخلوقات دیکھو، تمام عالمین کو دیکھو، پست و بالا کی مخلوقات کو دیکھو، تم ہر مخلوق کو، اس کی قدرت کے ہر شاہکار کو دیکھ کر دنگ رہ جاؤ گے. کیوں؟ ساری تخلیقات ایک طرف ہیں، حضرت انسان کی تخلیق ایک طرف. فرمایا انسان تیری شان یہ ہے احسن تقویم، میں نے تجھے اپنی بارگاہ سے احسن تقویم بنا کر بھیجا. صحابہ فرماتے ہیں ہم حضور کو مجلس میں آتا ہوا دیکھتے، سر پر 14ویں کا چاند روشن ہوتا، نیچے چہرہ والضحیٰ ہوتا. ہم چہرہ والضحیٰ کو تکتے، 14ویں کے چاند کو تکتے، پھر 14ویں کے چاند کو تک کر چہرہ مصطفیٰ کو تکتے، پھر چہرہ مصطفیٰ کو تک کر جب چاند کو دیکھتے چاند بھی شرما جایا کرتا. کیوں؟ اجے تو میرا محبوب نے ڈٹھا جنوں ویک کے چند شرماوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے، متھا بے ادبی ہو جاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ کدرے. سیدی مرشدی سیدی مرشدی. تو فرمایا مرحبا، تو فرمایا اے انسان میں نے تجھے چوتھا وصف کیا عطا کیا احسن. اب وہ ایک بار 4 وصف گنوائیں، ہم اپنا موضوع سمیٹتے ہیں. کتنے وصف عطا کیے؟ پہلا وصف کیا تھا؟ خلقت بیدی، اے انسان تجھے اپنے دونوں. پھر فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف، تجھے صورت جسم بدن عطا کیا جیسا. پھر فرمایا جسم دینے کے بعد وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. پھر فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي احسن تقویم. اے حضرت انسان تجھے یہ 4 شانیں عطا کی. ان 4 شانوں میں آدم سے لے کر مہدی تلک ہر فرد بشر مکمل ہے. یہ شانیں نبیوں کو بھی ملی، رسولوں کو بھی ملی، عام انسانوں کو بھی ملی. ان بشری اوصاف میں کوئی ممیز، ممتاز، منفرد نہیں ہے. ہر بشر ان 4 شانوں کا حامل ہے کہ رب نے 3 شانیں عطا کر کے انہیں احسن تقویم بنایا ہے. مگر قربان جاؤں جب آمنہ کے لال کی باری آئی، جب سوہنے مدنی سرکار کی باری آئی، رب نے اصول بدلا. حسان میرے آقا کے پاس آئے، حضور نے فرمایا حسان وہ جو لکھ کے لایا ہے نا ذرا انہیں سنا. کیا کر انہیں؟ حسان آئے، حضور نے چادر بچھائی، حسان چادر پر بیٹھے. عرض کرتے ہیں آقا آپ کی نعت لکھی ہے. میرے آقا نے فرمایا حسان وہ جو لکھ کے لایا ہے نا ذرا انہیں سنا. حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آقا میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین دیکھا ہی نہیں. قبلہ علامہ صاحب حسان کی آنکھ کا قصور ہے. حسان رہتا ہے مدینے میں، ابھی مکہ پھر
اگر دیگر ممالک میں جائیں، شام، لبنان، مصر، ایک طرف فارس ایران اور ایک طرف روم موجود ہے۔ حسان آپ کی آنکھ کا قصور ہو سکتا ہے، کیا خبر مدینہ سے باہر، مکہ سے باہر، شام میں، ایران میں اور مصر اور لبنان میں، یمن میں کوئی آقا سے زیادہ حسین ہو؟ حسان کہتے ہیں تم دنیا کے کسی اور حسن کو مصطفیٰ کے حسن سے تشبیہ دینا چاہتے ہو؟ سنو وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے مصطفیٰ سے زیادہ حسین دیکھا ہی نہیں، اور میری آنکھ کوئی حسین دیکھتی کیسے؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی ماں نے مصطفیٰ جیسا بیٹا جنا ہی نہیں۔ اور میرا نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ اور میرا وجدان کہتا ہے، حسان کہنا چاہتے تھے آقا کسی رب نے وہ ماں سیدہ آمنہ کے بعد پیدا ہی نہیں کی جو آپ جیسا بیٹا پیدا کر سکتے۔ پھر آپ فرماتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، آقا رب نے آپ کو ہر عیب سے بری بنایا۔ اب موضوع کا نچوڑ، نتیجہ، کلائمیکس ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب آپ کو میں نے ہر عیب سے بری بنایا ہے، میں نے انسانوں کو جسم دیا، کمال دیا، خصائل دیے، محامد دیے، محاسن دیے، شانیں عطا کی، مقامات عطا کیے، درجات عطا کیے، شرف اور اعزاز عطا کیے، مگر آقا ہر فرد بشر کو رب نے عظمت، شان، کیف یشاء کے پیرائے میں اپنی مرضی سے عطا کی، مگر جب آپ کی باری آئی رب نے اصول بدلا، فرمایا آقا کأنک قد خلقت کما تشاء، محبوب ہر بندے کو کیف یشاء اپنی مرضی سے بنایا، مگر جب آپ کی باری آئی رب نے اصول بدلا، کما تشاء جیسا آپ نے چاہا ویسا رب نے آپ کو بنایا۔ دیکھیں میں بھی کیف یشاء، عرفان بھائی بھی کیف یشاء، آپ بزرگ بھی کیف یشاء، آدم بھی کیف یشاء، عیسیٰ بھی کیف یشاء، بات سمجھ آتی ہے؟ محمد الرسول اللہ بھی کیف یشاء۔ بولیں رب نے تو محبوب کو محبوبوں میں محبوبوں جیسا نہیں رکھا، اس نے نبیوں میں اپنے نبی کو نبیوں جیسا، اس نے رسولوں میں اپنے رسول کو رسولوں جیسا۔ امام تقی الدین سبکی فرماتے ہیں فَتَكُونَ نَبُوَّتُهُ وَرِسَالَتُهُ عَامَّةً لِجَمِيعِ الْخَلْقِ مِنْ زَمَنِ آدَمَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَتَكُونَ الْأَنْبِيَاءُ وَالْأُمَمُ كُلُّهُمْ مِنْ أُمَّتِهِ۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں پہلے نبی آتے، رسول آتے، ایک زمانے تک، ایک علاقے تک ان کی نبوت اور رسالت محیط رہتی، مگر قربان جاؤں تمہیں رب نے وہ ملال والا، عزت و شان والا، عظمت و وقار والا نبی عطا کیا ہے کہ ان کی نبوت علاقوں سے پاک، ان کی رسالت زمانوں سے پاک، وہ کسی ایک علاقے کے نبی نہیں، وہ کسی ایک زمانے کے رسول نہیں، بلکہ ابد الآباد سے لے کر قیامت تک، آدم سے لے کر عیسیٰ تلک ہر نبی ان کا امتی، ہر رسول ان کا امتی، ہر نبی ان کا امتی۔ تو رب نے نبیوں میں بھی محبوب کو دیگر نبیوں جیسا، رسولوں میں بھی دیگر رسولوں جیسا نہیں رکھا۔ فرمایا تم سب کو میں نے کیف یشاء اپنی مرضی سے بنایا، محبوب کو کما تشاء محبوب کی۔ دیکھیں نا آپ سرکاری معاملات جانتے ہیں، عرفان بھائی ساڑھے تو بہتر جان دیں، میں اور آپ کسی سرکاری دفتر جائیں، ہمیں سرکاری ملازمین کلرک منہ بھی نہیں لگاتے، ایسا ہی ہے؟ بولیں
لیکن اسی محکمے میں اس محکمے کے افسر کی سفارش سے کوئی بندہ آ جائے تو کلرک ایک جملہ کہتا ہے، سائیں آپ ادھر بیٹھیں، آپ بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ عادت، مزاج، روش، طریقہ یہی ہے۔ چھوٹا بڑے سے کہتا ہے تو کیا چاہتا ہے، لیکن رب نے اصول بدلا۔ وہ خالق تھا، اس نے مخلوق سے کہا، وہ مالک تھا، اس نے اپنی مخلوق میں سے بہتر ترین، اشرف ترین، افضل ترین، اعلیٰ ترین مخلوق سے کہا، محبوب میں انسانوں کو جسم دینے لگا ہوں، انسانوں کو وجود دینے لگا ہوں، انہیں اعضاء دینے لگا ہوں، بدن دینے لگا ہوں، قیامت تک میں نے انسانوں کے سلسلے کو چلانا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں ان ساروں میں کوئی پیکر کمال ایسا ہو، کوئی حسن و جمال والا ایسا ہو جسے میں دیکھوں تو یہ فیصلہ کر سکوں کہ دنیا والے اگر چاہتے ہیں میری تخلیق کو دیکھنا تو وہ خود کو دیکھیں، اور اگر وہ چاہتے ہیں میری محبت کو دیکھنا تو تجھے دیکھیں۔ کیوں کہ میں نے میں نے تجھے جسم ماشاءاللہ میں نے تجھے جسم اپنی مرضی سے نہیں، کما تشا تیری مرضی سے دی۔ دیکھیں آج دنیا میں ہر مذہب کا ماننے والا موجود ہے ماشاء صاحب، ہر مذہب کا ماننے والا۔ آج آپ کو دنیا میں حضرت داؤد کے نام لیوا، حضرت موسیٰ کے نام لیوا، حضرت عیسیٰ کے نام لیوا، دیگر مذاہب اور ادیان کے نام لیوا ملیں گے۔ کئی ریسرچرز نے کئی شخصیات کو نبوت کا ٹائٹل دیا، رسالت کا ٹائٹل دیا کہ ان کے ماننے والے بھی جو دنیا میں رہے، چونکہ ہمیں 1.25 لاکھ کم و پیش نبیوں رسولوں کے نام تو نہیں پتا، ہم تو چند کے نام جانتے ہیں، تو کئیوں نے بدھا کو بھی نبی کہا، کچھ کہا، یہ ان کی تحقیق تھی۔ آج دنیا میں جب نبی رحمت کے زمانے کی ابتدا ہوئی، ویسے تو ہر زمانہ ان کا ہے، مگر ظاہراً جب حضور کے زمانے کا آغاز ہوا، پچھلی ادیان اور مذاہب کی تمام امتیں موجود تھی۔ کوئی اعتراض کر سکتا تھا، چلو مانا رب نے محبوب خدا کو اس شان اور عظمت کے ساتھ بھیجا کہ سب سے آخر میں سب سے بڑا بنا کر بھیجا، لیکن یہ کوئی شان تو نہیں ہے کہ رب نے حضور کو اپنی بارگاہ سے محبوبیت کا مقام عطا کیا۔ اگر خلقت میں شان دیکھنا چاہتے ہو، آدم کو دیکھو، آدم کو رب نے بنا ماں باپ کے پیدا کیا۔ عیسیٰ کو دیکھو، رب نے عیسیٰ کو بنا باپ کے پیدا کیا۔ کوئی اعتراض کر سکتا تھا بھائی بڑی شان ہوگی، مگر یہ کوئی بڑی شان نہیں ہے۔ بڑی شان تو یہ ہے کہ آدم بنا ماں باپ کے پیدا ہوئے، عیسیٰ بنا باپ کے پیدا ہوئے۔ رب نے چاہا حسان کے ذریعے ہر منکر نبوت مصطفی کو جواب دے دیا جائے۔ وہ جسے بڑا کہیں گے، جسے افضل کہیں گے، جسے اعلیٰ کہیں گے، محبوب حسان کی زبان سے انہیں بتا دے کہ تمہارے سب بڑوں کو رب نے بڑا بنایا اپنی مرضی سے۔ جب محبوب کی باری آئی، محبوب کو بڑا بنایا محبوب کی مرضی سے۔ تو بتائیں تو بتائیں بڑا کون ہوا، وہ جو اس کی مرضی سے بنا یا وہ جو اپنی مرضی سے بنا؟ جو تو فرمایا دنیا والوں کبھی خود کو میرے مصطفیٰ کا ہم پلہ نہ سمجھنا، تمہیں میں نے اپنی مرضی سے کیف یشاء بنایا، محبوب کو محبوب کی مرضی سے کما تشاء بنایا۔ کیا بنایا؟ تشاء۔ دیکھیں رسول کریم کو رب ذوالجلال نے ہر مجسم وجود کے لیے پیکر اتم پیکر کمال بنا کر بھیجا، یعنی ہمیں انسان بنایا، رسول خدا کو بھی انسان بنایا۔ کیوں کہ انسانوں کو بھی انسانیت کی
تکریم مل جائے میرے محبوب کریم کے ذریعے۔ آج میں اور آپ میلاد مناتے ہیں، حضور کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ خوشیاں منانا، جشن منانا، حضور کے میلاد کو سیلیبریٹ کرنا، باہم ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، اپنے گھروں کو برقی آلات سے، قمقموں سے، روشنیوں سے، جھنڈیوں سے، جھنڈوں سے سجانا، یہ بڑی شان ہے کہ آپ نے رب کے محبوب کا میلاد منا کر شرک کا انکار کیا ہے۔ ان کا میلاد منایا ہے جنہیں رب نے اپنی خصوصی شان سے پیدا فرمایا ہے۔ تو جہاں آپ حضور کا میلاد مناتے ہیں، ذہن نشین رکھیں، میلاد منانا پیغام نہیں ہے، پیغام یہ ہے حضور کی سیرت پر عمل کریں، حضور کے اسوہ پر عمل کریں۔ آپ میں سے کوئی ایسا تو نہیں ہے جو حضور کو اپنے جیسا مانتا ہے؟ بولیں حضور کی شان کیا ہے؟ حضور کی شان و عظمت یہ ہے، نبی رحمت اماں حلیمہ کے اس ویران بنجر گھر میں کٹیا میں تھے، منظر یہ تھا محبوب انگلی ہلاتے تھے چاند ہلتا تھا۔ حضور حلیمہ کی کٹیا میں تھے، پنگھوڑے میں انگلی ہلاتے تھے چاند ہلتا تھا۔ مصطفیٰ اشارہ کر دیں چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، مصطفیٰ اشارہ کر دیں ڈوبا سورج واپس آ جاتا ہے، مصطفیٰ اشارہ کریں چہرہ پھیریں رب کعبہ بھی بدل دیتا ہے، مصطفیٰ کریم جہاں سے گزریں پتھر شجر حجر بحر و بر مصطفیٰ پر سلام پڑھیں، ملائکہ کھڑے ہو کر مصطفیٰ پر درود پڑھیں، صحابہ آنکھ ہاتھ میں لے کر آئیں، حضور لعاب دہن لگا کر آنکھ جوڑ دیں، صحابہ لوٹا پانی کا لے کر آئیں، حضور مبارک انگلیاں رکھیں، سارا لشکر پانی پیے، صحابہ وضو کریں، جانور پانی پئیں، کھانے میں پانی استعمال ہو، لوٹے میں پانی کم نہ ہو، کوئی ہنڈیا لے کر آئے، حضور ہنڈیا میں لعاب دہن ڈالیں، 1000 صحابہ کھانا کھا جائیں، ہنڈیا میں کھانا کم نہ ہو، حضور کھارے پانی کے کنویں میں لعاب دہن ڈالیں، وہ میٹھا ہو جائے، حضور پتھروں کو اشارہ کریں وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دے، حضور درختوں کو بلائیں درخت حضور کی خدمت میں آ جائیں، حضور اشارہ کریں جانور حضور کو سجدہ کریں، حضور کی رب کو یاد آئے وہ ام ہانی کے گھر سے اٹھائے، بلا حجاب مسجد اقصی لے کر آئے، 1.25 لاکھ نبیوں کو ان کی قبروں سے اٹھائے، مصطفیٰ کو امام بنائے، انہیں مقتدی بنائے، پھر بلند کر کے بلا حجاب اپنا دیدار اور مقام محمود کی شان عطا کرے۔ یہ رب کے رسول کی عظمت ہے، شان ہے، مقام ہے، ان کا وراء الورا رتبہ ہے، مگر اس کے باوجود رسول کا عمل یہ ہے دن میں 70 مرتبہ رب کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ استغفار، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کی طرف پلٹتے ہیں۔ کیوں؟ حضور کی ذات تو شافعِ روزے جزا ہے، مگر میلاد پیغام دیتا ہے لوگوں اپنی زندگیوں کے رخ بدلو، اپنے آپ کو ڈائیورسٹی دو، اپنے آپ کو تبدیل کرو، اعتقادات کو سنوارو، کردار، اخلاق، عادات، افکار، نظریات کو درست کرو، اب اپنے آپ کو بطل اور باطل پرستی سے نکالو، حق کی طرف لے کر آؤ، حق پرستی کی طرف آؤ، باہمی یگانگت، الفت، محبت، ایثار کو عام کرو، دلوں سے نفرتیں مٹاؤ، کدورتیں مٹاؤ، حسد ختم کرو، فتوہ بازی کے جھنجھٹوں سے نکل کر ایک دین پر، ایک ایمان پر، ایک اسلام، ایک کتاب، ایک اللہ اور ایک رسول کے نام پر جمع ہو جاؤ۔ آؤ حضور کے میلاد پر حضور سے عہد وفا کرو۔ آقا میلاد آپ کا بعد میں منائیں گے، پہلے ٹوٹے دلوں کو ملائیں گے، پہلے نفرتوں کو مٹائیں گے، پہلے آپسی کدورتوں کو بھلائیں گے۔ عہد کرتے ہیں؟ بولیں۔ دیکھیں یہ پانی کا گلاس میں سامنے رکھوں اور کہوں پانی، میرے حلق کی خشکی جائے گی؟ بولیں۔
کیوں؟ آپ کہیں گے جی حلق کی خشکی دور کرنے کے لیے گلاس اٹھا کر اپنے حلق تک انڈیلنا ہوگا، ایسا ہی ہے؟ تو آپ میلاد کرتے رہیں، میلاد کا فیضان ملے گا؟ وہ کب ملے گا؟ جب حضور کی سیرت پر، اسوہ پر عمل کریں گے۔ پیسے کہہ دینے سے کسی کو تنخواہ نہیں ملتی، مال دینا پڑتا ہے۔ تو اپنے جو اسلوب اور معیارات ہیں، خدا را اپنے لیے جنہیں اچھا سمجھتے ہیں پہلے دیکھیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں بھی اچھے ہیں یا نہیں ہیں۔ آئیں وعدہ کرتے ہیں آقا جو رب نے 4 شانیں عطا کی ہیں ان شانوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ اب وعدہ کرتے ہیں یہ ہے میلاد، پہلے دل ملائیں پھر نبی کا دل مل جائیں، میلاد نہ بھی منائیں نبی مل جائیں گے۔ یہ حسن اسلوب ہے۔ آج ہم یار لوگوں کی نفرت اور عداوت میں پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں۔ خدا را اپنی زندگیوں کے رنگ بدلیے۔ علامہ عرفان صدیقی صاحب از حد مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ رفع عامہ کے لیے، خدمت خلق کے لیے جو پروجیکٹس لانچ کرتے ہیں میں دیکھتا رہتا ہوں، قبلہ بڑی خوشی ہوتی ہے۔ آپ جتنی باتیں کرتے ہیں ان میں ایک بات میں بھی کر دوں، بالکل نماز کھڑی ہے، ہم نے نماز سدوال پڑھنی ہے، میں پہلے بتا دوں بعد میں کوئی فتویٰ نہ لگے، مغرب کی نماز آپ کے پیچھے پڑھی ہے۔ میں چونکہ یہ جو کام کرتے ہیں اس کام سے معلق آپ آج احباب زیادہ ہیں۔ دیکھیں قرآن مجید کا اسلوب اور اصول ہے، جب عورت بچہ جنے قرآن کہتا ہے حولین کاملین، کتنے سال کے وقفے کا حکم دیا؟ بولیں کتنے سال؟ 2 سال۔ یہ کامل 2 سال ہیں، فرمایا 2 سال، ایسا نہیں کہ سال دودھ پلایا 11ویں مہینے میں بچہ دنیا میں پھر آ گیا، نہیں، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، یہ قرآنی امر اور اس کے حکم کے خلاف ہے۔ تو اس لیے جو یہ کوشش کرتے ہیں رب ان کو برکتیں عطا کرے، ہمیں بہبود کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر ان کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ان کے علم عمل عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ 2 سال کا ناغہ اب زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ میری کوئی بات آپ کے دل پر گراں گزری میں معافی کا خواستگار ہوں۔ وآخر الدعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔